بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد و صلاة بعد میرے قابل قدر علماء کرام اور جتنے تسی حضور دے محبت والے غلام اس مسجد دے امام صاحب اور انتظامیہ اور قاسم علی اور محمد عمران ان دو ساتھیاں نے بڑی ضد فرمائی جس جگہ تے جمعہ پڑھائی دے اتھے سنگی انہاں دا ذہن ہوندا ہے بھئی جمعے شہراں دے نال ملاقات ہونی ہے لیکن ساڈی زندگی وچ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جنہاں نوں اسی بھی نہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیاں نوں برکت عطا فرمائے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کسی نال محبت ہے وہ بھی اللہ دی رضا واسطے اور اگر کسی نال بغض ہے وہ بھی صرف اللہ دی رضا واسطے اتفاق ایسا ہے کہ آج 18 ذی الحج ہے اچھی بول لیندے ہو مٹھا نہیں بولنا تساں مٹھا نہیں بولنا ماشاءاللہ کچھ ساتھی چنیوٹ تو نے کچھ لالیاں تو میں جنہیں میں رابطہ کر لیا میں پھر انہیں دس لیا بھی میں اتھے ہونے وہ بھی آئے نہیں انہوں ویکھنا ہے بے شہراں دے علاقے دے اپنے بندے کی ہو جائے بول دیں کیونکہ اسی تے نانو دے ساہ نہیں لین دیں دے اب پچھلے آؤں بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ 18 ذی الحج دو چیزاں اج دے دن دی مناسبت نال بندے بیان کر دیں بڑی توجہ کرنی ہے ایک عید غدیر دے نام تھے اور ایک شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تھے اس گل نو ڈھوڑے آجے ایک پیچھے ہوندہ ہے بائی رجب بائی رجب نومی امام جعفر و صادق دا نام لے کے کسے گل نو بدلے آ جاندہ ہے اشارتاً گل کر رہے ہیں جنہ جڑے دلچسپی رکھ دیں نا سمجھ آ گئی ہے پنجابی اچھا دینے پیڑاں ہور تے پھکیاں حالانکہ بائی رجب نو حضرت امام جعفر و صادق انہاں دی نہ شہادت ہے نہ ولادت ہے پر کچھ بندیاں او دیمی ادھے کر کے دھیانے لایا بندیاں متے حضرت میرے معاویہ دا پتہ لگ گیا
بڑے کمزوراں بول دے ہو یار کی ہے اچھی بولو سبحان اللہ کیونکہ وہ دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات اسی طرح 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا دن ہے اور ایسی دردناک شہادت ہے کربلا معلہ شریف دے اندر اہل بیت اطہار تے 3 دن پانی باندھ رہا جی اسی سارے سن کے غم زدہ انہیں آنا بولیے غم زدہ انہیں آنا مطلب دل دکھی ہوندہ ہے نا بھئی یار نبی دی آل جس آل دی شان اچھ رب دا قرآن آئے اس آل تے 3 دیڑے پانی بند رہا سلطان باو بھی اس گل نو وچ شامل کر کے فرمایا جے کچھ کر دے حیا نبی دا تے پانی بند نہ کر دے ہو 3 دن پانی بند ہویا ہے تھی اے شانو گل تکلیف دن دیئے کربلا اچھ جس ہستی دا 40 دیڑے مدینے دے وچ رہ کے پانی بند رہا ہے یار انہ دی شہادت تے ساڑی آنکھیں چنجو کیوں نہیں آ جاندے ہیں سنیوں ذرا ترجیحات نو سمجھن دی کوشش کرو اسی کتنیاں چیزاں نو فالو کیتا ہے اور کتنیاں چیزاں ڈس فالو کیتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 40 دیاڑے وچ مدینے دے رہ کے حضرت عثمان دے گھارچ نہ کسے روٹی جان دیتی ہے نہ کسے پانی جان دیتا ہے اتھے بدری صحابہ بھی آئے اتھے مہاجرین اور انصار صحابہ موجود سن بلکہ تمام اہل بیت اطہار بھی موجود ہے سن اس دے باوجود خلیفۃ الرسول داماد جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 2 صاحبزادیاں دا نکاح حضرت عثمان غنی نالے اتنے جلیل القدر 10 مبشرہ صحابہ دے وچوں اور بیت رضوان والے صحابی اور جڑے بدر اچ گئے نہیں پر درجہ بدر والے صحابہ دے رکھن والے صحابی حضرت عثمان غنی دا پانی بند ہویا ہے تاریخ اس طرف کیوں نہیں گئی کیوں ایسا خیال نہیں کیتا اسی خیال ہی نہیں کیتا اتنے بڑے عظیم صحابی رسول کاتب جامع القرآن جنہ قرآن جمع کیتا ہے جنہ دی خلافت دی مدت تمام صحابہ تو زیادہ ہے اور جنہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت فرماندے اور جنہ 17 واری کنے اے گل ذہن اچھ رکھا جائے میرے بچوں نوجوان بیٹھو دھیان نالے گل یاد رکھا جائے 17 واری ایسا موقع ہے جتھے نبی نے آکھا ہے میں جنت ویچنی ہے کسے خریدنی ہے تو اندہ خریدار عثمان بنے ہیں یار تو اسی کیڑے کمزور ہو اچھی بولو سبحان اللہ 17 واری کنی واری 17 واری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع آئے نہیں جنہ مواقع دیتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت دی ضمانت دینا میں جنت دی ضمانت دینا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نو وسیع فرمانا ہے اور جگہ دی لوڑ ہے ایک بندے دا گھر ہے او ویچ رڑے مسجد وسیع ہوندی ہے حضور ان صدیات حضور فرمایا پیسے لے لے تھان دے چاہ مسجد وڈی کرنی ہے اسے کہا جی تھانوں سی نہ ٹال دے پر میرے کو اور گھر کو نہیں ہے اس واسطے میں کو نہیں دینی کچھ دے گزرے حضور نے پھر وہی چیز محسوس ہوئی حضور نے پھر اس بندے نے بلایا حضور نے فرمایا جن نے لینے نے لے لیتے تھا دے چھڑ اسے کہا جی میں کو نہیں دینی تریجی واری اس جدو آکھا میں کو نہیں دینی اے گل کدہ ہی پتہ لگ گئی حضرت عثمان غنی نو تے جس بندے نو 3 واری جس بندے نو حضور آکھا ہے نا تو اسے کوئی انکار کیتا ہے انہوں حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تھے دے چھڑ تین دے پیسے بھی لے لے تے نال جنت اچھ گھر دی ضمانت بھی میں محمد کو لے لے ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے او کڑما دنیا داری دے حساب نال پہ وندہ اسی یا انہوں کی پتہ اس چیز دی سمجھ ہی نہ آئی
بضمانت حضور دے رہے ہیں وہ بھی جنت اچ کر دی پر جنہاں نو جنت دا پتہ نہ ہوئے انہاں کی پتہ ہوئے جنت کیڑی لطیف شے ہے اللہ اکبر آپ اگے تشریف لائے ہو عزیز توجہ ہے آپ دے ذرا محبت نہ کہہ دیجئے سبحان اللہ تریجی واری جدو اس انکار کیتا تے حضرت عثمان غنی نے پتہ لگ گیا وہ حضور ال نہیں آئے توجہ کرے آئے وہ توجہ کرے آئے میٹھے آؤ ٹھیک ہو جی آپ حضور ال نہیں آئے حضرت عثمان غنی حضور ان دے ال گئے فرمایا مکان ویچنے اسے کہ نہیں آپ نے فرمایا انج کر جنہ مارکیٹ ریٹ ہے نا ان دنوں ڈبل ٹریپل 4 گنا 10 گنا ود لے لے جنہ لینے لے لے اے مکان من دے میں لینا اس پیسے انہیں چاہ 10 سے بجے اور شاہ ہوئے 2 روپیہ دی اگلا اکھے من دے 100 تو لینڈ آلے بھی اکھڑے نا یار 2 دی تھا تو 4 آکھ لیندے ہو 6 آکھ لیندے ہو 8 آکھ لیندے ہو 10 آکھ لیندے ہو سدھی درک 100 تے ہی اس اتنے مطلب کہ مختلف انداز نال قیمت دسی حضرت عثمان غنی فرمایا اللہ پیسے لے کے گئے اے نہ آکھیا بھائی متے میں لے آواں نہ لے کے آئے جننے منگے انہوں نے دیتے جس لئے اندر کوئی مکان خریداری ہو گئی نا ہون حضرت عثمان آئے حضور کو آکھیا یا رسول اللہ میں نو خبر ملی ہے کہ تساں ایک گھر دے بدلے جنت دی ضمانت دن دے آؤ حضور نے فرمایا عثمان میں جنت دی ضمانت دیتی ہے بندہ نہیں منیا حضرت عثمان غنی آخر نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ گھر میں لے لیا ہوئے تے میں اور دھن دینا ہوئے تے جنت والی ضمانت ہوتے ہی ہے جی میں وہ گھر لے لیا ہوئے اور وہ میں اور دھن دینا ہوئے تے جنت والی تھاں ہوتے ہی ہے حضور مسکرایا حضور نے فرمایا عثمان جنت والی تھاں ہوتے ہی ہے اور نہ کہا میں اللہ نو گواہ بنا کے انا او جگہ میں آپ نو ملک کر چھڑی ہے حضور نے فرمایا جا تیرا جنت اچھ ضمانت آڑا گھر میرے اللہ یارا جنہ نو جنت دیاں ضمانتاں آمینہ دے لال دیتیاں ہون میں نو تے آج دے انہا بندیاں دی سمجھ نہیں ہوں دی جڑا حضور دے صحابہ تے نکا جملہ بولے میں نو اس بندے دی سمجھ ہی نہیں آئی وہ بندہ صدوا کیویں رہا یا انسانی شکل دے اندر کیویں ایک صحابی رسول آئے میرے نبی کو میں جنت دی ضمانت دی صرف دوسری گال کردہ اور بات اگے لے کے چل دا وقت تھوڑا ہے جمعہ دا ٹائم ہوں ہے آپ نے بھی جلدی نکلنا ہوں ہے اور ٹائم تے اگے کافی ہو گیا آج تھوڑا جے ودا لما میں اب پیچھے ہے نا کیا ہے آج چنگے قابو آئے ہے جی بسم اللہ جی شکریہ بزرگاں کی فرمایا اچھا ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے اللہ اپنے محبتاں سلامت رکھے جی توجہ فرمائیے جی ایک صحابی رسول سن انہاں دا گھر ایک منافق دے گھر دے نال آیا یہ مدینہ شریف دی گل ہے وہ جڑا منافق آیا نا اتو تو کلمہ تے اندر آج میں آج کل بندے سان بھی کچھ بندے پہ اکشن بھائی جی تسی جی آل رسول ہو آج ساری دھرتی تھوڑی ہے میں کہا قلعہ ایک سان بھی چاہ دے ہو کوئی نہیں سمجھ آئی کوئی نہیں سمجھ آئی آندھے نے جنے جی علی دے پتران دی کل کائنات ہے میں کہا کل کائنات جو ایک قلعہ سان چاہ دے ہو نہیں جی وہ تے نہیں میں کہا منافقت نہ کیتا کرو یا آنکھوں با کول کائنات ساڑی ہے تو مرو مڑ سال کلا کلا دے سیٹو بچوں نہیں جی نہیں شاہ جی ہو تو مڑ ساڑا جی پھر ہماں دا روڑا ہے انج بندے آن دینا بھی کول کائنات جی ہے تو سان آلے رسول دی لکی سے دے مانگ کے وکھیا ہے جی دیتے ہونے تو گل کریا ہے میں گلنا اتو کر دے رہنے بندے کہا اندرو بھی کو گل کرنے والا ہوئے تو صحیح جانا اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسے ابھی حضور کو آ گئے
انہاں دی قد آئی ساجی ادلا جڑا منافق ہے ان دے گھارے چھ کھجور ہے اس کھجور نو سویرے سویرے نا ان دے پھل گرنا ادے شابی رسول دے گھارے چھ او سودو دی ہونا تے بالان دے ہاتھ چکھو کے لے جانی ہونے جڑے اتھے پیو بیٹھے نے انہاں نو پتا ہونا ہے بے جس لے پتر دے ہاتھ چکو شاہ بندہ کھوبے نا ہمیں چاچا ہی کیوں نہ ہوئے پیو دے اندر نو موٹھ تے بریندی ہے نا میرے پتر دے ہاتھ چکو شاہ کھو لئی اے گالوں نا حضور نو آکے دشی بشونیاں اے میرے پترہ کو آئنج کر کے کھجور دی گھٹھلی کھو لیندہ ہے میتھوں سونیاں کچھ برداشت نہیں ہوندہ انہوں آکھو با مہربانی کرے انی رعایت چا دے با جیڑی ادھے ڈھے پوے وہ جھل جاوے کو نہیں ڈار کھجور ہی ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلایا حضور نے فرمایا تو انج کر با یا معافی دے تے یا کھجور ہی سنچ دے لگی بھی تیرے گھر روے جیڑیاں تیرے ال ڈھٹیاں ہو تیریاں قیمت بھی لے لے جیڑیاں ایدیاں ڈھے جانے دے بالنا نو کچھ نہ آکھیا کر اے درس میرے نبی دیتا ہے رحم کیتا کرو من لا یرحمو لا یرحمو جڑا رحم نہ کرسی ہوندے تے رحم نہ کیتا جائے دا تسی زمین آلیاں تے رحم کرو آسمانہ دا مالک تھوڑے تے رحم فرمائے گا رحم کیتا کرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ بات بولی اس نے کہا جی اے ویکھو نا جی کھجور میں کو نہیں دینی اے گل پتہ لگی حضرت عثمان غنی نو اینو آندے نہیں پکی یاری تے حضرت عثمان آکے حضور نو نہیں پوچھے اب آکھو تے میں مڑ جی آج کر لما ادو مڑ کی پوچھنا ہے جائے کرنا ہوئے کر لوے اس کو محبت دا تقاضا یہ ہے نا جیڑی چیز محبوب نو محبوب لگے مڑو پوچھی دی تے نہیں نا محبوب نو محبوب دی ادا نو ادا سمجھ کے ادا کر لی دیا وہ حضرت عثمان غنی گئے اس بندے کو فرمایا انج کر بھئی کھجور سن دے اسے کہا میں کون دینی حضور حضرت عثمان غنی فرماندے نے قیمت لے لے اسے کہا بھئی قیمت کننے کو دے سکتے ہو فرمایا تو جنی منگی جنی منگی وڑے تھے حق کے بندہ آیا وہ ایک کھجور آئی تو چلو دا مانگ لیندہ 20 مانگ لیندہ بابا جی 3 مانگ لیندہ حضرت عثمان غنی ایک باغ خرید دے ایسی مدینے اور آج بھی حضرت عثمان غنی دے نا تے بل بھی ہوندہ ہے بینک کے اکاؤنٹ بھی بنے ہیں تے حضرت عثمان غنی دے خوہ بھی چل دے پہنے تے حضرت عثمان غنی دے باغ بھی چل دے پہنے مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا او جڑا اللہ نال سودے کردا ہے نا اللہ انہوں اجر ہی نہ دیندا ہے بندے دے دتے نالوں اللہ ودا کے عطا فرماندا ہے حضرت عثمان غنی ایک باغ لیا سی مدینے چ اسے کہا فلانا باغ ویکھی اپنا ویکھیا خریدیا جو اسے کہا مڑو چا دے جی ایڈا ہی پیاری تھی او چا دے جی مڑے ایڈا ہی پیارے آپ نے فرمایا للہ ہائے 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 او بندے اکلاں والے اکلاں دیاں گلاں تی رہے عشق دا ایک اپنا ہی مقام ہے خدا دی قسمیں اس سے واسطے سلطان باؤ دا شعر ایک سنان لگا جے دل ہوئے ذوق ہوئے تو محبت نہ بولو سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلام حضور سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ بولیا فرماندے نے ایمان سلامتی ہر کوئی مگدا پر عشق سلامت عشق پہنچاوے جس منزل اتے تے ایمان نو خبر شرماوڑ عشق
تے دل نو غیرت میرا عشق سلامت رکھی باغ تے ایمان دیا جس لئے گل ہوئی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آکھیا بکھلو جاؤں میں سوچتے لواں بھئی وہ پورا باغ ہے یہ ایک کھجور ہے نہیں انہوں نے پتہ سی اے بھامیں ایک کے نا اس نالوں وڈی ہے وہ باغ خریدی ایک کھجور لئی تے اپنا باغ دے کے سودا کر کے حضور کو آ گئے تے آ کے آکھیا یا رسول اللہ اے جڑی کھجور دی گل تساں کیتی ہے نا اے جنوں دینی جے دے لو عثمان خرید کے دون دے چھڈی میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان ہے جو بار بار جنت خرید دے رہن آج دا کوئی بندہ اٹھے تے وہ گل کرے انہاں تے جنہ نبی کو خرید دیئے اور اس بندے دی عقل تے حیرت ہے یا نہیں امام الانبیاء دے غلاموں میرے نبی سرکار نے غزوہ تبوک دے موقع تھے اعلان فرمایا میرے نبی نے فرمایا صحابہ جنگ دے واسطے مال دی لوڑے میرے نبی سرکار دے ایک صحابی انج دینے جنہ دے کول 8000 درہم آیا انہوں نے 4000 درہم میرے نبی نو عطا فرمایا ہے اپنے کل جائیداد دا ادھا حصہ جناب حضرت عمر فاروق نے بھی عطا فرمایا ہے اے یو مقام ہے جس مقام تے ابو بکر صدیق نے کل مال میرے نبی دی بارگاہ دے اندر پیش فرمایا ہے اس مقام تے میرے نبی سرکار نے جنگ دے واسطے گھوڑیاں دی لوڑے جنگی ساز و سامان دی لوڑے تیرے تے میرے نبی نے اعلان فرمایا ہجے گھوڑے بھی چاہی دینے انہ دے واسطے سامان بھی ضروری ہے میرے نبی نے جدوں اعلان فرمایا دین آلے پہلا دے بیٹھے نے اور بندہ بولیا کوئی نہیں حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کر دینے سونے 1000 دلوڑے اندے وچوں 300 میں عثمان دے حصے اللہ گیا ہے 1000 دلوڑے تو اندے چوں 300 جی میں نے کی بلا پانا سی گھوڑے تے جنگی ساز و سامان یعنی مجاہدہ واسطے جنگی لباس تلوار نیزہ جو چاہیے او ساز و سامان 300 بندے دا میں نے لے میرے نبی نے آج کر کے تکے ہے حضور نے دیکھیا آجے اور لوڑے میرے نبی نے مڑ اعلان فرمایا یار اچھی بولو سبحان اللہ جلہ مخدوم آلے ہوں انج ہون من نہ آکھنا پوے میری جڑے لطف والی کیفیت خراب ہو جاندی ہے جو میں رک جاؤں ہون نہ آکھنا پوے اچھی بولو سبحان اللہ تیرے تے میرے نبی سرکار نے دوجی واری اعلان فرمایا حضور فرماندے نے اجے اور لوڑے میرے نبی سرکار دی آواز تھی ادو بندہ کوئی نہیں اٹھیا حضرت عثمان نے تکیا
اجے اٹھیا کوئی نہیں، حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اندن سنیا اگلا 300 بھی میرے ذمہ، اتو اور 300 بھی عثمان دے ذمہ آ گیا ہے۔ میرے نبی سرکار نے بڑی دعا عطا فرمائی، میرے نبی سرکار نے فرمایا اللہ تینوں برکت عطا فرماوے۔ حضرت عثمان بہ گئے، میرے نبی سرکار چاہ رہے نے کوئی اور اٹھ کے اعلان کرے، بندہ کو نہیں کھڑا ہویا۔ میرے نبی سرکار نے تریجی باری اعلان چا فرمایا، فرمایا اور کوئی ہے جائے حصہ رڑانا ہووے۔ حضرت عثمان نے تکیا، بندہ کوئی اور نہیں بولیا، عرض کردے نے سنیا جیڑا 1000 دا 1000 او سارے عثمان دے ذمہ آ گئے۔ جڑے رہ گئے نے وہ بھی عثمان دے ذمہ آ گئے۔ ہن ذرا توجہ کریا ہے اگے کی لکھے ہے، فرماندے نے اس لئے میرے کول جڑا آیا نا، کل میری تجارت دا سامان جنہوں اسی آخدے ہیں اصل مال جمع پونجی جندنا بندہ تجارت کردہ ہے، او کل ملایا بندہ سی 800۔ کتنا بندہ سی؟ لوڑ کتنے دی آئی؟ 1000 دی۔ اب فرماندے نے میری غیرت گوارا نہ کیتا، بس نبی میرے اعلان کیتا ہوئے، نبی میرے اعلان کیتا ہوئے تے وچو بندہ بولیا کوئی نہ ہوئے، اس واسطے آپ فرماندے نے میں مڑ 200 بندے دا انتظام پھد پھدا کے کیتا، 200 بندے دا پھڑ پھڑا کے انتظام کیتا۔ 1000 درہم گھر دے اندر موجود ہے۔ حضرت عثمان لے کے میرے نبی دے کول آ گئے۔ ذرا توجہ کریا جے اج تو بعد جڑا میرے نبی سرکار دے اس سن یار دے بارے ہلکا جملہ بولے، انہوں بھاری چنڈ ماری، انہوں اکھی بے ایمانا، جس ویلے 1000 درہم نبی دی جھولی دے اندر رکھے عثمان نے، میرے نبی نے انج کر کے درہم لے، انج اتا مٹھ بھر کے نبی سرکار انج درہم انج چاندے نے چھڑ دینے، چاندے نے چھڑ دینے، نال میرے نبی نے فرمایا آج تو بعد عثمان جو مرضی کرے اللہ عثمان تو بدلہ نہیں لوے دا۔ آئے جنو آمینہ دلال فرمایا ہوئے آج تو بعد عثمان جو مرضی کرے عثمان دا بدلہ نہیں لیا جاوے دا۔ مطلب کیے عثمان تو حساب کتاب نہیں لیا جانا۔ اللہ دے بندیا میرے نبی نو انج خوش کیتا ہے، میرے نبی نے عثمان نو 17 واری جنت دا وارث بنایا ہے۔ کچھ بندیاں دی گڑیاں پیچھے لکھے ہوندے جنت دے وارثاں نال وگاڑ کے جنت نہیں لبنی، جنت دے وارثاں نال وگاڑ کے جنت مایا کہا ان وارثاں حضرت عثمان بھی نہیں۔ یار جی بولا ہے اے جڑے جنت دے وارث نے ان وارثاں دے نال، ان وارثاں وچ ایک وارث عثمان غنی بھی ہے نہیں، ان نال نہ بگاڑی نہیں تے نو لبنی، ان نال نہ بگاڑی نہیں تے نو لبنی۔ اللہ دیا بندیا حضرت عثمان غنی دی ذات۔ اچھا تسی تک لے جائے آج میں دونوں جمعے دے موقع تھے 18 ذی الحج عرس عثمان غنی تے میں دونوں ایک سبق دے کے چلے اے چیک کر لوے جائے جیڑا بندہ جیو جی تنقید کردہ اسی اس بندن پچھو پھروڑ لوے جائے جی اس سے کام میں او ملوث نہ ہوئے تو گل کرے جائے جیڑا آکھے نہ بھی انہا حق کھاد ہے تسی وہ بندہ چیک کر لوے جائے آپ نہ کسے دا کھاندہ ہوئے تو گل کرے
ایمانداری دی گل نہ ان جو میں سید جوابدار میں کڑا کو باہروں آیا بس تساں مینوں پوچھ نہیں سکنا یا میں آج کر کے تے ٹر جانا ہے تے اگوں تو تواڈے متے کو نہیں لگنا میں تے ہر جمعہ تے تواڈے کول ہوں توجہ ہے بابا دی اے ویکھ لو جنج ہویا حضرت عثمان غنی ایڈے شریف نے میرے نبی سرکار دی صاحبزادی دا نکاح حضرت عثمان غنی دے نال ہویا انہاں دی وفات ہو گئی حضرت عثمان غنی دا جو سر نیمہ اکھاں دے اندر آنسو جاری نے میرے نبی سرکار نے پوچھیا عثمان کیوں رو رہا ہے عرض کردے نے سنیا اگے دماد والا رشتہ سی رویا اس تو اب رشتہ مک گیا ہے میرے نبی سرکار نے فرمایا عثمان میں تینوں ایو گل دسنا آیا میرے کول جبریل آئے نے انہوں نے آکے مینوں پیغام سنایا ہے اللہ پیایا خدا اے نبی دوجی دھی دا رشتہ عثمان نال کرو دوجی بیٹی دا رشتہ عثمان نال کرو دوجی بیٹی دا رشتہ عثمان نال کرو کائنات دے اندر کوئی انج دا بندہ نہیں گزریا جدے نکاح دے اندر نبی دیاں دو دھیاں یا ہومن اس واسطے امام العاشقین حسان الہند امام احمد رضا بولے کمال دا جملہ سمجھ آگیا فرماندے نے نور کی سرکار سے پایا تو شالان کا ایک باری اونچی بولو میں نے حدیث برکل کتاب کی دے رکھی جے میں کچھ حدیث ہی نام سنانیاں اور تو سی لکھا چھڑی ہے بولو سبحان اللہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا اگر زبان ساتھ دن دیتے پڑھ لو نور کی سرکار سے پایا دو شالہ ابی حریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی عثمان عند باب المسجد فقال یا عثمان هذا جبریل اخبرنی ان اللہ قد زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیت على مثل صحبتی اچھی بول سبحان اللہ ابن ماجہ مستدرک للحاکم دے اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ راوی نے نبی سرکار مسجد دروازے دے کول ہائے جدوں عثمان غنی سرکار دی اے حالت آئی میرے نبی سرکار ملے حضور نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو اے میرے کول جبریل آیا میرے کول جبریل آئے جبریل آکے منو اخبرنی ان اللہ قد زوجکا ام کلثوم جناب ام کلثوم دا نکاح عثمان دے نال اللہ نے فرما چھڑیا ہے کہ اللہ دیا بندیا نور کی سرکار
شالا نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا اللہ والے آؤ اے او چیزاں نے جڑیاں اشاں غور اچھی نہیں آندیاں جناب جبرائیل امین اللہ دا پیغام آکے سنا رہے ہیں اللہ کر چھڑے ہے اخبرنی مینو جبریل آکے دسے ہے کی بلا قد زوجک ام کلثوم ام کلثوم دا نکاح اللہ کر چھڑے ارے اللہ کے بندے اتنی عظمت اور اتنی شان اے حضرت عثمان غنی تو حیا کرنا چاہیے حدیث بیان کر کے اگے چلنا میں نہ ویکھاں یا تسی نہ ویکھو آج دی دیڑی آج دا جمعہ اور ویکھو نا تسا میرے ڈسپیشلی سدیا تو میں کچھ دھن سنا کے جانا ہے تو ویسے میں ہر جمعہ جڑا ہے نا وہ اور راتی میرے کو دو مفتیان کرام تے ایک تریجے انہاں دے نال درس دے استاد ہے وہ بیٹھے ہیں تو انہاں کہا جی کنی جمعے تے تقریر کر دے ہو میں کہا کوئی سوا ایک گھنٹہ تے کر دیں وہ آپس پہ گل کر دے ہے بس تے 40 منٹ تے تھک جانے ہیں میں کہا یار 1.5 گھنٹے تے جا کچھ ہو برندہ ہے اللہ کہا تو پیران اللہ پاک کون جی زبان تھوڑی کھلی دیتی ہو یہ بولن واسطے تو وہ بندہ 40 منٹیں بھی تھک جاندہ ہے اس گل ہر کتے 40 منٹیں تو تسی گڑے ہو تو میں کتے 1.5 گھنٹے ہل چھکلے جاواں تو موڑا کھو با پیرا تھکا چھڑے تھکیا جنا شان عثمان غنی اجبا تھوڑیاں جیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر کے بس کر دے محبت نہ بولو سبحان اللہ اے جڑے بندے حضرت عثمان غنی دا حیا نہ کرن ان واسطے حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں تے تسی اپنے دل وچ رکھیا ہے کیونکہ تسی تے ہے ہی حیا ہے اللہ وحدہ لا شریک دی قسم ہے پتہ نہیں بندیاں کیوں تنقید میرے نبی دے یاراں تے کیتی ہے پتہ نہیں میرے نبی دے صحابہ دے بارے ڈاکی دا غلط کتھوں لیا ہے اللہ دے بندیا آتنو سناوا اللہ اکبر کبیرہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدتجعا فی بیتہی کاشفا ان ساقیہ فاستأذن ابو بکر فأذن له مٹھا بولے ہو مزہ نہیں آیا اچھی بول سبحان اللہ وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة
حدیث مبارکہ سن تیرا دل راضی ہووے صحیح مسلم دے اندر موجود ہے حضرت عائشہ پاک راوی نے آپ فرماندیاں نے حضور سرکار اپنے حجرے دے اندر تشریف فرمانے حضرت عثمان غنی دے نال پیار کرن والے ذرا غور کریا جے نبی سرکار اپنے حجرے دے اندر تشریف فرمانے نبی سرکار دیاں پنڈلیاں تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے جویں عام حالت دے اندر بندہ گھر دے اندر بیٹھا ہوئے ابا بن وقارہ فرماندیاں نے دروازہ کھڑکیا پوچھیا کون ہے جواب آیا ابو بکر حضور نے فرمایا آجا حضرت ابو بکر صدیق آ گئے میرے نبی سرکار نے گلاں کیتیاں ابو بکر صدیق بھی نبی دے نال کیتیاں میرے نبی سرکار پوچھ دے رہے بول دے رہے مڑ دروازہ کھڑکیا پوچھیا ہن کون ہے جواب ملیا سرکار میں عمر حاضر ہویا ماں میرے نبی سرکار نے فرمایا آجا حضرت عمر پاک بھی آگئے او بھی گلہ کر دے رہے اللہ اکبر کبیرہ بس تو بعد فآذن لہو حضرت عمر نو اجازت مل گئی کذالک فتحدثا ان نال بھی گلہ ہندیاں رہیاں سمست ازن عثمان مڑواری یار عثمان دی آئی جس ویلے جناب عثمان غنی دی واری آگئے سمست ازن عثمان جدو جناب عثمان نے اجازت منگیے فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میرے نبی نے ٹیک لائی ہوئی سی جدو عثمان آئے نے میرے نبی نے ٹیک چھوڑی ہے میرے نبی سرکار نے ٹیک چھوڑیے وَصَفَّا سِيَابَهُ اگر کوئی عالم بیٹھے تھے وہ اس بات تے لطف لے سکتا ہے تو تسی ترجمہ سن کے لے لو حضور سرکار ٹیک چھڑی تے ٹیک چھڑ کے میرے نبی نے پنڈلی تے کپڑا کیتا ہائے 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 اللہ اکبر میرے نبی سرکار نے اس طرح نا کپڑا مبارک پنڈلی تے کیتا جس لئے حضور نے پنڈلی تے کپڑا کر لیا نا اجے اجازت عثمان غنی نو نہیں ملی وہ اجے باہر ہی نہیں پہلے انہیں اجازت منگی تے حضور سرکار اٹھ کے بیٹھ کے کپڑا سیدھا کیتا جس لئے کپڑا سیدھا کر لیا نا پھر کیا ہویا فلما خرجا یہ جدو حضور دے یار ٹور گئے نا قالت عائشہ ام المؤمنین مومنہ دی امی جان ہاں اے امی صرف مومنہ دی نہیں یار مٹھا بول دے ہو اچھی بولے سنا قاسم میں تیرے گولنا میں انہیں چیک جمعہ پڑھانا کرنا ہے میں محبت اچھ گل کی تھی جو میں ہونا کوئی نہیں میں اس تو بیان نہ بھی یہ بول دے نہیں نن تھوڑا بولن دا دوال سکھا چڑی ہے اے میرا وعدہ نہیں یا کہ میں یہ جدی گل نہیں پہ کرتا میں ویسے زمینن ویچے کہ میں میرے منہ جملہ نکل گیا اچھی بولو یار سبحان اللہ ہاتھ دو گئی ایڈا مٹھا بول دے ہو میں نے لطف نہیں ہوندہ اچھی بولو اور سبحان اللہ یار میں تو نہ کہبا مومنہ دی اممہ کنہ دی اممہ ہاں مومنہ دی اممہ کنہ دی امی مومن اندہ ہی ہوئے جڑا اممہ نو اممہ سمجھے کوئی نہیں سمجھ آئی کچھ بندے آئے میں دھاگا دھرے ہیں جانے جیسی مومن ہوں میں کہا حضور دیاں بیویاں دے بارے جانے جی نہیں میں کہا مڑ مومن نہیں مومن ہوئے تھے اممہ نہ مندے رب آندہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم او مومن ہے یو جڑا نبی نو جان دا مالک مننے تو نبی دیاں بیویاں نو ماں مننے سمجھ آئی گل دی کہ نہیں ہے حضرت جی وقار جناب ام المؤمنین عائشہ پاک نے پوچھیا یا رسول اللہ دخل ابو بکر فلم تحتشلہ
ولم تبالہ اے میرے نبی سرکار جدو جناب ابو بکر آئے نے نہ تسی کپڑا ٹھیک کیتا ہے نہ اٹھ کے بیٹھے جدو عمر آئے نے ادو بھی تسا نہیں کپڑا ٹھیک کیتا نہ اٹھ کے بیٹھے ہو ثم دخل عثمان جدو عثمان آئے فجلست وسویت ثیابکا ادو تسی اٹھ کے بیٹھ بھی گئے ہو نڑے کپڑے ٹھیک کر لینے فقال الا استحی من رجل فرمایا عائشہ میں اس بندے دا حیاء کیویں نہ کرا تستحیی منہ الملائکہ جس بندے دا حیاء اللہ دے فرشتے بھی کر دے عثمان ہوئے جدا حیاء اللہ دے فرشتے بھی کر دے اس واسطے میں اللہ علی کے چاہنے کہ دل کالے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کہ دل کالے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے علی زاد نے بتلایا پہرہ دے کر عثمان کا ایس مصر دی مت کسی نے سمجھنا ہوئے میں سمجھا دے ماں جدو حضرت عثمان غنی تے حملہ ہویا ہے نا حضرت عثمان غنی دے بوے اگے تلوار لے کے علی دے دو پتر ایک دنا حسن ہے ایک دنا حسین ہے یار جی نو سمجھ آئی ہوئے مرچہ بولو خان سبحان اللہ عثمان غنی دے بوے تے اچھا کھلارے پتے کہیں سن حضرت مولا علی نو جس لئے پتہ لگا نا بھی یہ بندے حملہ کرنے جلدی کر رہے نے جب تک مسئلے دی تحقیق نہ ہوئے کسی مسلمان نو اس طرح حملہ نہیں کری دا اس مسئلے دی تحقیق تے ہون دیو پتہ تے لگن دیو مسئلہ بڑا سارا ہے پتہ تے چلن دیو اس وقت حضرت مولا علی سرکار نے اپنے پتر حسن تے حسین نے فرمایا تسی اتنے کھلو وہ دروازے گے تھوڑے حیاء تو بندہ کوئی اگاں نہ ہوئے تو فرمایا جے کوئی اگاں ہویا تے کسر نہ چھڑے آئے اس وقت تو امیر المؤمنین ہے اپنے امیر دی حفاظت کرنا لازم ہے مولا علی سرکار اپنے دوما پتران کھلار گئے اے جڑے حضرت عثمان غنی دی شہادت ہوئی ہے نا اے پاس سے تو بندے چڑھ کے آگئے سانا تے انہ دی وجہ تو انج ہو گیا ہے ورنہ حضرت عثمان غنی تک دشمن بوئے اللہ نایا پڑھ سکتا کیونکہ اتھے کھڑے حسن حسین آئے تحفظ کر کہ عثمان کا جو رکھیں بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے
ان جملے تو میں اختتام کرداں کیونکہ وقت کافی ہو گیا. جیڑی میں آیت مبارکہ پڑھی ہوں بس مفہوم بیان کر دیاں. جس وقت حضور طواف عمرہ کرن واسطے نکلے مدینہ چوں مکے والے پتہ لگ گیا حضور آ رہے ہیں تو انہاں نو سمجھ لگی وہ شاید ساڈے تے حملہ نہ کرن. انہاں جس جگہ تے حدیبیہ مقام حدیبیہ جس نو آکھے اس جگہ تے جدو حضور دا قافلہ پہنچے اوتھے گو مکے دے بندے آ گئے. انہاں آکھیا جی اسی سفارت کاراں اسی تانوں سنیا دینا یا با اگاں نہ آویا جی اساں تانوں مکے چ وڑن دینا کوئی نہیں. اے جس وقت جملہ اوتے رکھیا جی اے جملہ جس وقت بولیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. جدو حضور رکے نا اس وقت حضرت عثمان غنی نو میرے نبی نے اپنا سفیر بنایا. عقل نے ہمارے یہاں نجے سمجھ نہیں آئی جنہ تے نبی نو ایڈا اعتبار ہے. میرے نبی نے حضرت عثمان غنی نو سفیر بنایا. حضور نے فرمایا جا عثمان جاؤ نہ مکے دے کافراں ناخ اسی لڑن نہیں آ رہے اسی تے آ رہے ہیں عمرہ کرن واسطے ساڑھی نیت لڑن دی نہیں لہذا سانو آن دیتا جائے. حضرت عثمان غنی ٹور گئے جان دا بھی خطرہ آیا پر ٹور گئے. جس وقت حضرت عثمان غنی سفیر بن کے گئے مکے دے اندر فرمایا آؤ مکے دے کافرو اسی لڑن دے غرض نال نہیں آئے اسی آیا عمرہ کرن لہذا تسی سن نہ روکو. انہوں نے آخیا گل لے بس آنگے پتہ کوئی نہ آیا تو اسی ڈک بیٹھے ہیں تے آسے پاسے تے لگ گیا پتہ جی ہوڑ تسی عمرہ کرنا ہو نا ساڑھا ناک نہیں رہندا بندے آکھنا بٹیل نال اگلے آ گئے جی تسی انج کرو کچھ ساڑھی مان لو تو کچھ اپنی منا لو. ایس سال تسی ٹور جاؤ تو اگلے سال اسی نہیں دوان ڈک دے تو عثمان تو سر پر آئے ہیں تو کر لے. اے ہائے یار بڑے کمزور ہو اچھی بولو سبحان اللہ. انج کرو بھئی آ سال تسی ٹور جاؤ تے اگلے سال آ جاؤ اسی نہیں اگلے سال ڈک دے تے اے سال تسی ساڑھی مان لو تے تو آئے ہیں تو کر لے. او کا بھئی عثمان غنی آکھیا آیا بھامیں کعبے دے سینچ کھڑے آ پر عمرہ کرنا تاں ہے جو میرا یار نہ ہو. ہائے 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 سینے حرمچ کھلو کے حضرت عثمان پہ دینے میں طواف کرنا کوئی نہیں جنہ دیر تک میرا نبی نہ نال ہوئے اگے نبی دے قدم ہو سن پچھے نبی دے غلامہ دے قدم ہونے. یہ گل لیتے ہوئی تے پچھاں بھی میرے نبی دے کچھ غلام بول لے تے انہاں کا سونے عثمان تے ہے پنجابی چسی آنے میں گھٹ پہ لیں دے بہت سے نالے کعبے دی زیارت پہ کر دے ہونے نالے آب زمزم پہ پیندے ہونے نالے سفارتکاری معاملات پہ کر دے ہونے نے تے گوامنہ دلال دا مان سونا ہے میرے نبی نو کیڈا مان ہے. میرے نبی سرکار نے فرمایا غلاموں تو ساں اے سوچے ہے عثمان ہوتے طواف یا عمرہ کر لیشی فرمایا نہیں کرشی. یار کوئی سمجھے اس گل نو اس لطف نو لے اپنے سینے سے جی ہوندے ہی تھے. میرے نبی سرکار حدیبیہ چ بیٹھ کے پہندے نے نہیں کرن لگا انہاں کہا سونے کیویں فرمایا جنہ چر سینہ نال ہوئے عثمان کردا نہیں. ادھر حضرت عثمان پہندے نے جنہ چر میرا نبی نال نہ ہوئے میں کرنا. ادھر نبی پہ فرماندے نے جنہ چر میں نال نہ ہوا میرے عثمان بھی طواف کرنا. یارا انہاں نبی دا مان ہے نبی نو انہاں دا مان ہے ابھی چتریجہ بندہ کی کڈو ہے. میرے نبی سرکار نے فرمایا نہیں کرے گا. ادو خبر آ گئی حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. اللہ اکبر شہید ہو گئے. میرے نبی سرکار نے فرمایا آؤ صحابہ. کنے صحابہ آئے 1400 زیادہ یکم و بیش کو تھوڑی بات تعداد اتیٹ ہو سکتی ہے 1400 صحابہ میرے نبی دنال نے. حضور فرمایا آؤ بیعت کریے. یا رسول اللہ کیڑی گل دی؟ فرمایا اگے اسی آئے ہیں عمرے دی نیت تے جنگ دا ارادہ کوئی نہیں سی سانو مکے آلیاں ڈکیا اسی انہاں دی گل من جانی آئی تے چلو او گل ہو گئی لیکن آجڑا عثمان نو ویچنا شہید کیتا ہے نا ہون اسا پیچھا نہیں جانا ہون انہاں کولوں عثمان دے خون دا بدلہ گھروں جا کے لینا ہے اسا ہون اگے جانا ہے. آؤ میرے نال بیعت کرو لڑا دے. نہ مطلب ہے جڑا حضرت عثمان غنی نو تکلیف دے وے ان دے نال نبی دا اعلان جنگ ہاں سمجھن والے سمجھ گئے تے بے سمجھن میں کی کرنا ہے سمجھا کے کوئی سمجھ آئی ہے کو نہیں آئی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آؤ میرا بیعت کرو، میرے نبی دے صحابہ ہاتھے چاہت رکھے، توجہ کریا بابا لطف لبیا جی، میں کوئی سر نہیں لانی، کوئی زیادہ زور نہیں لانا تاکہ تیرے سینے چ گل لے جاوے نا، سمجھو اس گل نو۔ میرے نبی دے صحابہ پہلے نبی جس لے بیعت لیندے ہیں اس لے سجے ہاتھے حضور فرماندے سن ہاتھے چاہت رکھو بیعت کرو، ہاتھے چاہت رکھو بیعت کرو، آج نبی نے پہلے کھبا رکھے ہے۔ او یار اچھی بولو میرے نبی نے کھبا ہاتھ رکھیا، فرمایا رکھو ہاتھے چاہت، جس لئے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہاتھ رکھ دے گا، ہاتھ رکھ دے گا، ہاتھ دے اتے ہاتھ، ہاتھ دے اتے ہاتھ، ہاتھ دے اتے ہاتھ، گناہ لالیں دے ہاتھ جا ہاتھ، ہاتھ چاہت دے گا۔ نبی سرکار نے آخر تے رکھیا آئے ہاتھ، یا رسول اللہ اے کدہ ہے؟ فرمایا عثمان دے، فرمایا میرے نال بایات عثمان دی طرف ہوئے اے خات عثمان دے۔ اتو اللہ کریم نے جبریل نو گلیا ان اللذین یبایعونکا انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا جنہ تیرے ہاتھ چا ہاتھ رکھے آئے انہ دی بایت تیرے نال نہیں، انہ دی بایت اللہ نال ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، انہ ساریاں دے ہاتھ ہوتے میں اللہ دا ہاتھ ہے، انہ ساریاں دے ہاتھ رب باندھا میں جنہ سونیا تیرے نال آئی، انما یبایعون اللہ، انہ تیرے نال نہیں بایت کی تھی، انہ اللہ نال کی تھی۔ عثمان غنی دی شہادت دا بدلہ لین واسطے جڑی بایت بھی ہوندی ہے، اس بایت چلا فرماتا ہے انما یبایعون اللہ، انہ دی بایت اللہ نال ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، انہ سارے ہاتھاں دے ہوتے اللہ دا ہاتھ ہے۔ ایدہ مطلب ہے جڑا نبی دے صحابہ نہ لڑے انہ دا بدلہ لین آلے ایچے اللہ بھی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جیڑا حضور دے صحابہ نہ لڑے ان نقلوں بدلہ لینا لیں جو اللہ بھی ہے، جن نقلوں اللہ بدلہ لوے انہوں نے منہ تے رحمت آ سکتی، نہ جیوندیاں تے آ سکتی ہے، نہ مریاں تے آ سکتی ہے۔ سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں ہے؟ ادو حضرت عثمان غنی جس لئے پتہ لگا با نبی نے اپنے ہاتھ نو میرا ہاتھ آپ کے بایت کیتی ہے۔ حضرت عثمان غنی اس دن تو بعد صلح حدیبیہ تو بعد آخری دم تک حضرت عثمان غنی نے سجا ہاتھ نجاست نو نہیں لایا۔ ہائے ہم منن والے ہاں تھوڑا بھی کمال ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جس لئے خبر ملی نا کہ نبی نے بایت انج کیتی سی، فرمایا سی اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی اس تو بعد ایس ہاتھ نو نجاست نہیں لگن دیتی، فرمایا جنہوں نبی اپنا ہاتھ آگ چھڑے آئے اے پلیت شہ نہ لگدا، چنگا نہیں لگدا۔ ہائے 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 حضرت عثمان غنی نے اس تو بعد ہے ہاتھ پر نجاست نو اپنے کسے جسم دے عضو نو نہیں لگن دیتا، فرمایا ہے ہاتھ نبی دا ہاتھ ہے، انہوں نے سا پا کے رکھنا ہے۔ او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے، يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله يد الله فوق أيديهم جدے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے بھئی ہووے کافر جیڑا بکھ آکھے۔ اللہ کریم جل جلالہ سانو نبی دی آل دا بھی حبدار رکھے، نبی دے اصحاب دا بھی حبدار رکھے۔ مسلمانوں خدا دا نام ہے، نبی دی آل دے حبدارا، نبی دے اصحاب دے حبدارا، روٹی حلال کھادا کرو۔ مسلمانوں خدا دا واسطہ جے جھوٹ نہ بولیا کرو،
کسے مسلمان بھرا دی عزت نیلام نہ کیتا کرو، کسے مسلمان بھرا نال معاملہ کردہ ہویا دھوکھا کام تولنا ملاوٹ کرنا ایک کام نہ کیتا کرو، مسلمان نو نہیں جیسے دا مسلمان ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا جدی زبان اور ہاتھ تو دوجہ مسلمان محفوظ نے۔ اللہ کریم سانو سچا مسلمان بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔